ایک حکایت ہے کہ جس کو مرحوم آیت اللہ سید کاظم قزوینی نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آسٹریلیا گیا تھا وہاں پر میرے ایک عرب سے ملاقات ہوتی ہے کہ جس سے دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ عرب شخص اپنے بیٹے کے علاج کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے کو لا علاج مرض تھا۔ وہ اپنے بچے کو سڈنی کے بہترین ہاسپٹل میں لے کر آیا تھا، لیکن ایک دن وہ میرے پاس آتا ہے، بہت مضطرب اور پریشان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں تمہاری حالت اس طرح کی ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹرز نا امید ہو چکے ہیں، اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کس کام کو انجام دوں۔ اسے اسی ہاسپٹل میں رہنے دوں اور اس کی موت کا انتظار کروں، یا اسے کسی اور ہاسپٹل میں لے کر جاؤں، کسی نئے ڈاکٹر کو دکھاؤں تاکہ وہ ہمیں کوئی امید دے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ اس آیت اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم کسی بھی کام کو انجام نہ دو، صرف میں جو تم سے کہہ رہا ہوں تم اس کو بڑے غور سے سنو۔ وہ عرب کہنے لگا، صحیح ہے سید، تم جو کچھ کہو گے میں انجام دوں گا، میں اپنے بچے کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ حضور قلب اور خلوص نیت کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو خط لکھو، عریضہ لکھو، اور اپنے بیٹے کی شفا کو حجت خدا سے طلب کرو۔ ہمارے صاحب موجود ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہماری پناہ ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام نہ صرف ہم شیعوں کے لیے پناہ گاہ ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے تمام مخلوقات کی پناہ گاہ ہیں۔ وہ عرب پوچھنے لگا کہ میں کس طریقے سے عریضے کو لکھوں، مجھے عریضہ لکھنا نہیں آتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں اجازت مل جائے کہ تم امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں جاؤ تو وہاں پر تم کس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام سے اپنے بچے کی شفا کو طلب کرتے، اسی طرح سے عریضے کو لکھو۔ مرحوم آیت اللہ سید کاظم قزوینی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس سے یہ کہا اس کو میری بات سے ایک طاقت ملی، اس کے اندر جان سی آ گئی۔ اس نے مجھ سے خدا حافظی کیا اور ایک امید کے ساتھ وہاں سے چلا تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ عرب شخص دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کو خط لکھا ہے، عریضہ لکھا ہے، آپ اس پر ایک نگاہ ڈال لو، دیکھو کہ میں نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص نے عریضے میں مختلف لہجوں میں مختلف عبارتوں میں اپنے بیٹے کی شفا کو امام زمانہ علیہ السلام سے طلب کیا ہے، اور عاجزانہ طور پر امام زمانہ علیہ السلام کو قسم دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اے امام زمانہ، میں آپ کو آپ کی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لباس کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ باپ کو اس غریب ملک میں نا امید نہیں کرنا، میرے بیٹے کو شفا دے دیجیے۔ اے امام زمانہ، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ اپنے ملک کو جاؤں، بغیر بیٹے کے جاؤں۔ میرا اس غربت کے شہر میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آیت اللہ سید کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ جب میں اس کے عریضے کو پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی دل میں امام زمانہ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ میں جانتا ہوں، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مومن شخص کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں؟ میں نے اس شخص سے کہا
کہ تمہارے عریضے میں کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے بالکل صحیح عریضہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ کہ امام زمانہ علیہ السلام تمہارے عریضے پر ایک نگاہ ڈالیں گے اور تمہاری حاجت کو عطا کریں گے۔ میرا وہ عرب دوست میرے پاس سے چلا گیا، مجھے یاد ہے کہ اس کے اگلے دن اسے اسپتال سے فون آیا کہ تمہارا بیٹا معجزانہ طور پر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہم نے اس بچے کے دوبارہ سارے ٹیسٹ کروائے، لیکن سب کا جواب اچھا آیا اور خطرہ ٹل گیا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ باپ کس قدر خوشحال ہوا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس نے شکر کا سجدہ بھی ادا کیا، امام زمانہ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ابھی اسے کچھ عرصہ ہاسپٹل میں رہنے دیا جائے کہ جب تک یہ مکمل صحت یاب ہو جائے۔ جب وہ بچہ مکمل صحت یاب ہو گیا اور وہ شخص ہاسپٹل سے جانے لگا تو ڈاکٹرز نے کہا، ہمارے علم کے مطابق یہ اتفاق پیش نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح کا اتفاق پیش آنا اور کسی کا اس طرح سے ٹھیک ہو جانا ناممکن ہے۔ طب اور ڈاکٹر کا علم اچھا ہے، ضروری بھی ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے۔ وہ خدا ہے کہ جو ڈاکٹر کی دوا میں اثر ڈالتا ہے، قرآن کو شفا قرار دیتا ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کو شفا قرار دیتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کو باعث نجات، باعث ہدایت اور باعث شفا قرار دیتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ام المصائب کے لیے ایک خاص اہمیت کے قائل ہیں، ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام نے ایک عالم سے کہا تھا کہ خدا کو میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ دو اور خدا سے میرے ظہور کو طلب کرو۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خدا کے نزدیک ایک خاص مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو اتنی اہم شخصیت کا واسطہ نہ دیں۔